آج ہم پڑھیں گے اسم اور اس کی اقسام معنی کے لحاظ سے۔ تو چلیے اسم اور اس کی اقسام پڑھتے ہیں۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ اب یہ نام کسی بھی شخص کا ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ کا ہو سکتا ہے اور کسی بھی چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یعنی اسم کا مطلب یا اسم کی میننگ کیا ہے؟ نام۔ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اور آج ہم پڑھیں گے کہ اسم کی معنی کے لحاظ سے کتنی ٹائپس ہیں، یعنی کتنی قسمیں ہیں۔ تو یہاں آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے، دیکھیے۔ اسم جگہ، شخص یا چیز کا نام ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جگہ میں وہ کون کون سی جگہیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی جگہ، یعنی کسی بھی جگہ کا جو نام ہے وہ اسم کہلاتا ہے۔ وہ کوئی بھی عمارت یعنی کوئی بھی بلڈنگ ہو سکتی ہے، کوئی بھی مقام ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح شخص میں انسان کا نام بھی شامل ہے۔ اسی طرح کسی جانور کا نام ہے تو وہ بھی اسم ہے۔ اور اگر کسی پرندے کا کوئی نام ہے یا خود پرندہ بھی ایک اسم ہی ہے، کیونکہ یہ شخص کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح چیز میں بھی وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے کہ کرسی، بستہ، پینسل وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ہم نے یہاں تک کیا پڑھا کہ اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اور اسم کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ جگہ میں وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، اور اسی طرح شخص میں وہ کسی انسان، جانور یا پرندے کا نام ہو سکتا ہے، اور پھر چیز میں بھی وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم ان تینوں جو اسم کے ہم نے ٹائپس دیکھے کہ اسم میں کس کس چیزوں کے نام آ جاتے ہیں، اب ہم ان کی مزید جو ہے مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آسانی سے آ سکے جب ہم اسم کے معنی کے لحاظ سے اقسام پڑھیں گے۔ اب جگہ کی مثالوں میں نے یہاں پر لکھا گھر، اسکول، باغ۔ اب گھر کسی عمارت کا نام ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو ایک عمارت ہوتی ہے اس کا نام ہم نے گھر رکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اسکول بھی ایک عمارت کا نام ہے جہاں ہم پڑھنے لکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح باغ بھی ایک جگہ ہے جہاں ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح شخص میں بھی ہم مثالیں دیکھ لیں گے۔ شخص میں نے لکھا علی۔ تو اب ہمیں معلوم ہے کہ علی کسی لڑکے کا نام ہوتا ہے، تو یہ شخص میں آ گیا، یعنی انسانوں میں سے لڑکے کا نام علی۔ اسی طرح لڑکی، یہ بھی ایک نام ہے، جیسا کہ انسانوں میں لڑکا، لڑکی، بچہ، بوڑھا سب شامل ہوتے ہیں، تو ان کے ہم نے یہ نام دیے ہیں، یہ سب نام ہیں، بوڑھا، بچہ، لڑکی۔ تو اسی طرح پھر جانور میں ہم نے یہاں بلی لکھ دیا۔ اسی طرح پرندے میں ہم کبوتر، مٹھو یا کچھ بھی ایسے نام شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب اسم ہیں۔ پھر اسی طرح چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ چیزوں میں ہم نے لکھ دیا کرسی، بستہ، برتن۔ اب یہ تمام ہی چیزوں کی ٹائپس ہیں۔ کرسی بیٹھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو وہ ایک چیز ہے۔ اسی طرح بستہ، یہ بھی استعمال کی ایک چیز ہے۔ برتن، جس میں ہم کھانا پینا جو ہے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں تو وہ ایک چیز ہے۔ تو یہاں تک ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اسم میں جگہ، شخص اور چیز، کسی بھی چیز کا نام شامل ہو سکتا ہے، اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ اب یہاں میں نے ایک جملہ لکھا ہے، لڑکا بستہ لے کر اسکول جاتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس جملے میں کون کون سے اسم شامل ہیں؟ لڑکا، بالکل ٹھیک۔ بستہ، اسکول، بالکل صحیح۔ اور یہ کون کون سے اسم ہیں یہ بھی بتائیے۔ جی، لڑکا کس میں آ گیا؟ شخص میں۔ اسی طرح لڑکا شخص میں آ گیا۔ اسی طرح بستہ چیز ہے، اور اسکول کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، جگہ کا نام ہے۔ تو اس طرح ہم نے اس ایک جملے میں دیکھا کہ 3 اسم پائے گئے، شخص کا بھی، چیز کا بھی اور جگہ کا بھی۔ اس کے علاوہ بھی اس میں لفظ موجود ہیں، لے کر جاتا ہے۔ اب ہیں تو یہ بھی لفظ، لیکن یہ اسم نہیں ہے۔ یہ اسم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام۔ تو یہ کسی بھی شخص یا جگہ یا چیز کا نام نہیں ہے، صرف لفظ ہیں، تو اس لیے ہم انہیں تو اسم نہیں کہہ رہے۔ ہم نے اس جملے میں سے جو اسم تھے انہیں الگ کر لیا۔
اب ہمارے پاس ایک دوسرا جملہ موجود ہے، پارک میں بلی دودھ پیتی ہے۔ اب اس جملے میں بھی ہم اسی طرح اسم تلاش کریں گے، پارک، بلی، دودھ۔ تو یہ تینوں اس میں اسم ہیں۔ پارک کیا ہے یہاں پر؟ جگہ ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اسی طرح بلی شخص میں آ گیا، اور دودھ ایک چیز ہے، کھانے پینے کی ایک چیز کا نام ہوتا ہے دودھ۔ تو اس طرح ہم نے اس جملے میں سے بھی تینوں اسم تلاش کر لیے۔ اور اس جملے میں بھی آپ دیکھیے کہ میں پیتی ہے، یہ بھی الفاظ ہیں لیکن یہ اسم نہیں ہے، اس لیے ہم نے انہیں اسم نہیں کہا۔ تیسرا جملہ ہے ہمارے پاس، بچی کی کتاب کمرے میں رکھی ہے۔ تو اس میں کون کون سے اسم ہیں؟ بچی، کتاب اور کمرہ۔ تو بچی شخص کے اسم میں آ گیا، کتاب جگہ ہے، معاف کیجیے گا، کتاب ایک چیز ہے، اور اسی طرح کمرہ ایک جگہ ہے۔ تو یوں ہم نے دیکھا کہ جملوں میں سے ہم نے اسم تلاش کیے اور ہم نے سمجھا کہ سارے ہی جو جملے میں لفظ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے اسم کون سے ہیں۔ اب جیسا اس جملے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کی میں رکھی ہے، لیکن یہ چاروں لفظ کوئی نام نہیں ہے، کوئی اسم نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اسم کی اقسام پر معنی کے لحاظ سے۔ اسم کی معنی کے لحاظ سے دو اقسام ہیں۔ ایک قسم کا نام ہے اسم نکرہ یعنی عام اسم، یعنی اس کے دو نام ہیں، ایک نام ہوتا ہے اسم نکرہ اور دوسرا نام ہے اس کا اسم عام۔ اور اسی طرح دوسرا نام ہے اسم معرفہ، اور اسم معرفہ کو ہم اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر خاص نہیں لکھا ہوا تھا، میں نے یہاں خاص لکھ دیا ہے۔ تو اسم کی دو بڑی اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ کو ہم اسم عام بھی کہتے ہیں اور اسی طرح اسم معرفہ کو ہم اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسم نکرہ میں ہمیں چیز، جگہ یا شخص کی پہچان نہیں ہو پاتی، یعنی ہم شناخت نہیں کر پاتے، اور اسی طرح اسم خاص میں ہمیں خاصیت یعنی شناخت پتہ چل جاتی ہے۔ جیسا کہ میں ایک جملہ کہتی ہوں، وہ بچہ رو رہا ہے۔ اب اس میں جو بچہ میں نے استعمال کیا وہ بچہ، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت سے بچوں میں ایک کوئی بچہ ہے جو رو رہا ہے، تو یہاں ہمیں خاصیت پتہ چل گئی، تو یہ پھر اس میں خاص ہو گیا۔ لیکن اگر میں کہتی بچہ رو رہا ہے تو پھر ہم اسے اس میں عام کہتے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا بچہ، چھوٹا بچہ یا بڑا بچہ یا بہت سے بچوں میں سے کون سا والا بچہ۔ تو جب ہمیں کسی شخص، چیز یا جگہ کی پہچان نہ ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم نکرہ ہے یعنی اسم عام ہے، اور جس میں ہمیں پہچان ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم معرفہ یا اسم خاص ہے۔ تو ہم اب اس کی کچھ مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب میں نے مثال میں بھی یہ لکھا بچہ، اور یہ اسم نکرہ میں لکھا، اور اگر میں لکھتی کہ چھوٹا بچہ، بڑا بچہ یا کون سا بچہ، اس کی کوئی نہ کوئی میں پہچان یا شناخت بتا دوں تو وہ پھر اسم معرفہ یا اسم خاص ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے لکھ دیا چھوٹا بچہ، تو یہ اسم نکرہ سے اسم معرفہ بن گیا۔ یہاں میں نے کچھ اور الفاظ لکھے اسم نکرہ والے حصے میں، لڑکا، پہاڑ، بستہ۔ تو یہ سب اسم نکرہ اس لیے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا لڑکا، اس کا کیا نام ہے، وہ کیسا ہے۔ اسی طرح پہاڑ کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ نہیں معلوم، چھوٹا پہاڑ ہے یا بڑا ہے، یہ بھی نہیں معلوم۔ پھر اسی طرح بستے میں بھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ بڑا بستہ ہے، چھوٹا ہے، کس کا ہے یا پھر کس رنگ کا ہے۔ اب میں نے لڑکے کے آگے لکھ دیا علی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم عام سے اسم خاص بن گیا، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ لڑکا کون سا، اس لڑکے کا کیا نام ہے، علی۔ پھر اسی طرح پہاڑ کا نام بھی آ گیا کیٹو، اور اسی طرح جگہ میں، معاف کیجیے گا یہاں بستہ کے آگے کراچی لکھا ہوا تھا جو غلط تھا،
میں نے یہاں نیلے رنگ کا بستہ لکھ دیا، تو یعنی بستوں میں سے بھی ہمیں پہچان ہو گئی کہ کس بستے کی بات ہو رہی ہے، جس کا رنگ نیلا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ میں کیا فرق ہے اور اس کی ہمیں کیسے پہچان ہوتی ہے۔ اب ہم اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ پر مبنی کچھ جملے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ ہے، وہ لڑکی گاؤں میں رہتی ہے۔ تو جی اب آپ مجھے اس جملے میں بتائیے کہ کون کون سے اسم ہیں اور ان کی قسم کیا ہے۔ لڑکی، بالکل ٹھیک، گاؤں، تو اس جملے میں دو اسم ہیں اور یہ دونوں اسم کون سے ہیں؟ اس میں نکرہ یا اس میں عام۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اس میں نکرہ اور اس میں عام ہے؟ کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ لڑکی کون ہے، یعنی وہ کس عمر کی ہے، وہ کیسی دکھتی ہے یا اس کا کیا نام ہے، اور اسی طرح ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ گاؤں کا نام کیا ہے، وہ گاؤں چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا کیسا ہے، کتنی دور ہے یا کتنی قریب ہے، ہمیں کوئی شناخت، کوئی خاصیت پتہ نہیں چل رہی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ اس جملے میں لڑکی اور گاؤں دونوں اسم ہیں۔ لڑکی شخصی اسم اور گاؤں جگہ کے اسم میں آتا ہے، لیکن دونوں اس میں عام، اس میں نکرہ ہیں۔ ایک اور جملہ دیکھیے، علی کراچی میں رہتا ہے۔ تو اس جملے میں علی اور کراچی دونوں اسم ہیں، اور یہ کون سے اسم ہیں؟ اس میں معرفہ، بالکل صحیح، اس میں معرفہ یا اس میں خاص، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر ایک شخص کا نام ہے اور وہ شخص کون ہے؟ علی ہے، تو اس کی ہمیں شناخت ہو گئی کہ اس کا نام ہے ایک، اور اسی طرح شہر ہے، کراچی ایک شہر کا نام ہے، تو اگر یہاں لکھا ہوا ہوتا کہ علی شہر میں رہتا ہے تو ہم کہتے کہ علی تو اس میں معرفہ ہے اور شہر اس میں نکرہ ہے، کیونکہ ہمیں شہر کا نام معلوم نہیں ہے کہ کون سا شہر، کیسا شہر، اس کی کوئی خاصیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مگر یہاں پر کراچی لکھا ہوا ہے، یہ باقاعدہ ایک شہر کا نام ہے، تو ہمیں پہچان ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ اس میں علی بھی اس میں خاص یا معرفہ ہے، اور اسی طرح اس میں کراچی بھی خاص یا معرفہ ہے۔ ایک اور جملہ دیکھ لیتے ہیں، احمد شہر میں رہتا ہے۔ تو اس جملے میں اب آپ مجھے بتائیے کہ کون کون سے اسم شامل ہیں؟ بالکل صحیح، احمد اس میں معرفہ یا اس میں خاص ہے، کیونکہ یہ ایک شخص کا نام ہے اور ہمیں شناخت ہو رہی ہے کہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے۔ پھر یہاں پر شہر، یہ بھی ایک اسم ہے، لیکن یہ کون سا اسم ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ اس میں عام ہے۔ یہ اس میں عام اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ احمد جو ایک شخص ہے وہ کس شہر میں رہتا ہے، کون سی شہر میں رہتا ہے، تو اس لیے یہ اس میں عام ہو گیا۔ تو آج ہم نے اسم اور اس کی اقسام معنی کے لحاظ سے کی پڑھائی کی۔